پاکستان کی آرمی جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے پاکستان کی سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی. یہ بات مکمل طور پر بے بنیاد ہے، یہ بات مکمل طور پر غلط ہے، اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے کم از کم جو اس کے موجودہ سپہ سالار ہیں جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب، میرا نہیں خیال کہ ان کی موجودگی میں، ان کی سربراہی میں پاک فوج جو ہے وہ پاکستان کے اقتدار میں کوئی دلچسپی رکھتی ہو. جہاں تک تعلق ہے سابقہ ادوار کا اور سابقہ فوجی حکمرانوں کا، یا ان کے رویوں کا، یا ان کی خواہش حکمرانی کا، تو وہ ایک الگ سے بحث ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ ایک الگ سے حالات تھے، اور شاید کہ ان حالات میں فوج کا اقتدار سنبھالنا کس حد تک ضروری تھا، اور وہ جس قسم کے بھی حالات تھے، خیر ہسٹری اس کی یعنی شاہد ہے، آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے ان حالات سے کما کا آگاہی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے بات کرنی ہے فی الحال موجودہ حالات کی. موجودہ حالات میں کم از کم مجھے ایسا کوئی نقشہ نظر نہیں آ رہا کہ جس نقشے پر کم از کم پاکستان کی فوج جو ہے وہ اقتدار پر قابض ہونے کی خواہش مند نظر آتی ہو. یہ کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا. پاکستان کی فوج کی موجودہ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب ایک پروفیشنل فوجی ہیں، وہ ایک پروفیشنل سپہ سالار ہیں، وہ ایک دیانتدار آرمی چیف ہیں، جن کی دیانتداری، جن کی انتظامی صلاحیتیں، جن کی قابلیت اور جن کی جو ہے اقتدار سے مقصد ہے کہ اقتدار سے دوری کی خواہش ایک مسلمہ حقیقت رکھتی ہے، اور اس کو کسی بھی پلیٹ فارم پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا. وہ ہر حوالے سے، وہ ہر اینگل سے، وہ ہر زاویے سے پاکستان کی فوج کا امیج جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنانے کے خواہش مند ہیں. میں ایسی کسی بھی حوالے سے بات پر کوئی جو ہے میرا دل نہیں اس بات پر بیٹھ سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک بار پھر سے اقتدار میں آنے کی خواہش مند ہے. جہاں تک تجزیوں کی بات ہے، تجربوں کی بات ہے اور اخباری بیانات کا تعلق ہے، تو یہ اخباری بیانات جو ہوتے ہیں یہ مختلف حالات میں وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں. اخبارات میں لوگ بیان دیتے رہتے ہیں. بعض لوگوں کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے فوج کو اقتدار میں آنے کی دعوت بھی دیتے رہتے ہیں. مختلف سیاسی پارٹیاں بھی فوج کو اقتدار میں آنے کی دعوت دیتی رہتی ہیں. مذہبی جماعتوں کی طرف سے بھی یہ رویہ موجود رہا ہے کہ انہوں نے بعض حالات میں فوج کو اقتدار سنبھالنے کی دعوت دی. لیکن کم از کم آپ یہ دیکھیں کہ ایک طویل عرصہ تک فوج کی حکمرانی ہمارے ملک پر رہی ہے. لامحالہ اس حکمرانی کے پاکستان کے مجموعی معاشرتی ماحول پر اثرات تو مرتب ہوئے ہیں، اس سے تو کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر آنے والا فوجی حکمران ہی اقتدار پر براجمان ہونے کا خواہش مند ہو. تو میرے خیال میں اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دی جانی چاہیے، اور اس بحث کا ختم ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، جو پاکستان کی رولنگ پارٹی ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے، جو پاکستان کی اپوزیشن پارٹی ہے وہ اپنے فرائض سے عہدہ برآ ہو رہی ہے، اور جو پاکستان کی دیگر مذہبی جماعتیں ہیں، قوم پرست جماعتیں ہیں، یا اس حوالے سے جو لسانی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے کام کر رہی ہیں. تو اس حوالے سے میرا نہیں خیال کہ اور اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ایک مرتبہ پھر فوج کو اقتدار سنبھالنا پڑے. اور ایک بات طے ہے کہ خواہ ہی فوج پر قدغن نہیں عائد کرنی چاہیے. لامحالہ اس میں سیاستدانوں کی غلطیاں ہمیشہ سے شامل رہی ہیں. پاکستانی سیاستدانوں نے ہمیشہ فوج کو اقتدار میں آنے کی دعوتیں بھی دی ہیں، اور بعض حلقوں کی جانب سے بھی یہ بیانات اور خواہشات اور تجاویز سامنے آتی رہی ہیں کہ فوج جو ہے وہ پاکستان کے اقتدار سنبھالے، کہ ملک کے حالات یوں بگڑ گئے ہیں، ملک کے حالات یوں بگڑ گئے ہیں، ملک کے حالات میں یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے. تو جہاں تک حالات کے بگڑنے کا تعلق ہے یا فوج کو اقتدار میں دعوت دینے کا تعلق ہے، تو اس میں کم از کم آپ فوج کی خواہش کو شامل نہیں کر سکتے. آپ فوج کی خواہش ان حالات کو یا ان دعوتوں کو کم از کم آپ فوج کی خواہش نہیں کہہ سکتے. فوج کی خواہش تو تب ہو کہ فوج نے خواہ دانستہ اللہ نہ کرے ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی ہو کہ حالات ایسے خراب ہو جائیں اور فوج کو اقتدار میں آنا پڑے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی فوجی حکمران کم از کم ذاتی طور پر یہ چیز
یا اس چیز کی خواہش رکھتا ہو. ہاں سابقہ میں فوجی حکمرانوں کا زیادہ اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کم از کم جہاں تک جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کی ذات کا تعلق ہے تو میں پورے بات اور ان کی پوری ٹیم کا تعلق ہے تو میں پورے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم جنرل اشفاق پرویز کیانی کسی بھی حوالے سے فوج کو سیاست میں انوالو کرنے کے 1% بھی قائل نظر نہیں آ رہے، اور نہ وہ ایسا چاہتے ہیں، بلکہ ان کی پوری کوشش ہے کہ کم از کم جو فوج کا امیج ہے وہ پہلے کی نسبت بہتر ہو، فوج اپنے کام کرے، فوج جو ہے وہ اپنی بیرکس میں رہے، فوج جو ہے وہ اپنی پاکستان کی دفاعی سرحدوں کی محافظ بن کر رہے، اور فوج جو ہے وہ ایک پروفیشنل فوج بن کرے، اور فوج وہ کام کرے جو فوج کے ذمے ہیں. فوج جو ہے وہ کسی بھی صورت میں اقتدار سنبھالنے کے لیے خواہشمند نظر نہیں آ رہی، اور کم از کم خدارہ اب مزید اس ایشو پر بحث کر کے نہ عوام کا وقت ضائع کیا جائے، نہ فوج پر کوئی اعتراضات اٹھائے جائیں، اور نہ ہی ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے جو اس چیز کے خواہشمند ہیں کہ فوج اقتدار میں آئے، اور نہ خواہ جنرل صاحب کی ذات کے حوالے سے ایک مشکوک قسم کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اور ان تمام ریومرز کا خاتمہ کر دیا جائے، اور پاکستان کی عوام کو بھی کسی ایک سنگل لائن پہ چلنے کے لیے ان کو اور کنسنٹریٹ کر کے ان کو اپنے کوئی معاملات کرنے کا موقع دیا جائے، ان کو اپنی مزدوری کرنے کا موقع دیا جائے، ان کو اپنی روزی کمانے کا موقع دیا جائے، ان کو اپنے کاروبار کرنے کا موقع دیا جائے، نہ کہ ایک اور بحث میں ان کو الجھا دیا جائے کہ ابھی پرویز مشرف صاحب رخصت ہوئے ہیں تو ابھی جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب آنا چاہتے ہیں. وہ قطعاً نہیں آنا چاہتے، ان کی کوئی خواہش نہیں ہے. وہ ایک محب وطن جرنیل ہیں، وہ ایک قابل آدمی ہیں، وہ ایک باصلاحیت آدمی ہیں، اور وہ ایک باصلاحیت سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دیانتدار شخصیت کے حامل ہیں. ان کی دیانتداری جو ہے وہ ہر پلیٹ فارم پہ مسلمہ ہے. ایسے تمام جو عناصر ہیں جو اس قسم کی صورتحال پیدا کر کے اپنے مرضی کے مقاصد یا مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا جو لوگ خواہشات کو خبر بنانے کے خواہشمند ہیں، میرا خیال ہے ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے. پاکستان کی فوج کو اپنا کام کرنے دیا جائے، اور پاکستان کی سیاسی پارٹیز کو اپنا کام کرنے دیا جائے، پاکستان کے عوام کو اپنی بچوں کا رزق کمانے کا موقع دیا جائے، اور خواہ مخواہ کی ایک انارکی کی فضا پیدا کرنے سے گریز کیا جائے. بہت شکریہ.